مہنگائی نے عوام کو چاروں خانے چت کر دیا۔ ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی۔ اپریل کے مقابلے مئی میں مہنگائی میں 1.58% اضافہ ہوا۔ مہنگائی کی شرح 38% رہی۔ اس دوران شہروں میں مہنگائی 1.50 اور دیہاتوں میں 1.69% بڑھی۔ آلو 17.2، گڑ 15.7، چکن 11.30، انڈے 7، آٹا 6.4، گوشت 4.6 اور دال ماش 3.6% مہنگی ہوئی۔ بڑھتی مہنگائی عوام کے لیے پریشانی لائی۔ فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر بہت کچھ سستا نہ رہا۔ جیم، شہد، چکن کی قیمت میں 75 روپے اضافہ، مائونیز 100، اچار 80 روپے کلو مہنگا کر دیا گیا۔ کیچپ کی 800 گرام قیمت 79 روپے تک بڑھا دی گئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آئے شہری کہتے ہیں غریب عوام مہنگائی میں پس کر رہ گئے۔ ہر غریب انسان کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے۔ پہلے ایک ماہ میں راشن اور آتا ہے 4000 کا آتا ہے، اگلے ماہ چلے جاؤ وہی راشن لو تو 6000 کا آتا ہے۔ 10 کا ہے، 5 کا ہے، بہت مہنگائی ہے۔ ہم تو گلگت بلتستان سے ادھر آئے کام کر رہے، 1200 روپے دیہڑی پہ۔ اب ادھر بال بچے پالنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے ہم کو۔ اوگرا نے ایل پی جی کی قیمت میں 37 روپے فی کلو کمی کر دی۔ امپورٹ اور لوکل ایل پی جی کی قیمت 197 روپے فی کلو مقرر۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت 438 روپے اور کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 1686 روپے کمی کر دی گئی۔ سستی ایل پی جی کہاں سے ملے گی؟ فیصل آباد کے شہری اب بھی 250 روپے کلو میں خریدنے پر مجبور۔ رکشہ ڈرائیورز نے انتظامیہ سے مہنگی گیس فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ جھنگ نے دی سستی ایل پی جی کے ثمرات شہریوں تک نہ پہنچ سکے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو ریورس گیئر لگ گیا۔ پیٹرول 8 روپے سستا 262 روپے لیٹر ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت 5 روپے کمی کے بعد 253 روپے ہو گئی۔ ایک ماہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کے باوجود فیصل آباد ڈویژن کے ٹرانسپورٹرز نے کرائے کم نہ کیے۔ 30 دنوں میں پیٹرول 20 جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 35 روپے کی کمی ہوئی۔ ٹرانسپورٹر نے عوام کو ریلیف نہ دیا۔ پیٹرول کی قیمت بڑھے تو کرایہ بڑھے، کمی پر خاموشی کیوں؟ شہریوں کا سوال۔ 150 روپے کی گیس مل رہی ہے، دیندے ہی نہیں اس ریٹ سے۔ وہ آنے نے بھی 250 روپے ملے گی تو گھٹ تو گھٹ۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے خام مال ڈائز اینڈ کیمیکلز کی درآمد میں ڈالر ایکسچینج ریٹ رکاوٹ بن گیا۔ ڈالر کی غیر مستحکم پوزیشن نے درآمدی سامان میں مشکلات کھڑی کر دیں۔ ڈائز اینڈ کیمیکل ایسوسی ایشن اتفاق گروپ کے عہدیدار کہتے ہیں درآمد کے لیے اوپن مارکیٹ میں ڈالر خرید 300 روپے سے اوپر جبکہ فروخت کے لیے مقامی انٹر بینک دینا ممکن نہیں۔ اس سے کام بہت ضروری ہے۔ معاشی سست روی کا سب سے بڑا ثبوت ایک سال میں نجی شعبوں کے بینکوں سے قرض لینے کی شرح میں 98% کمی آ گئی۔ سینئر نائب صدر چیمبر آف کامرس ڈاکٹر سجاد ارشد کہتے ہیں گزشتہ سال نجی شعبے نے بینکوں سے 14 خرب 14 ارب روپے کا قرضہ لیا جو اس سال محض 27 ارب 90 کروڑ روپے رہ گیا ہے۔ 21% کی بلند ترین شرح سود نے لوگوں سے ان کا اعتماد چھین لیا۔ ٹیکس ریفنڈز کا معاملہ سرکاری ادارے صنعتکاروں کو ٹرخانے لگے۔ ریفنڈز کی ادائیگی کی ذمہ داری پی آر اے ایف پی آر پر ڈالنے لگا۔ ایف پی آر حکام کے مطابق خدمات پر لیے جانے والے ٹیکس ریفنڈز پنجاب ریونیو اتھارٹی کی ذمہ داری ہے۔ 25 ارب کے ریفنڈز نہ ہونے پر صنعتکار پریشان۔ ایف پی آر بیرون ملک سے آنے والی ترسیلات زر پر مبینہ طور پر حقائق کے منافی ٹیکسز اور جرمانے عائد کرنے لگا۔ متاثرہ شہریوں نے معاملے کے خلاف وفاقی ٹیکس محتسب سے رجوع کر لیا۔ قانون کے مطابق ایک سال کے دوران 50 لاکھ روپے تک فورن ریمیٹنس پر ٹیکس عائد نہیں ہوتا۔ جینکو ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز فیسکو ملک تحسین اوان نے جینکو ملازمین کا بڑا مطالبہ مان لیا۔ جینکو ملازمین کی فری سپلائی بحال۔ 83 کروڑ روپے کی عدم ادائیگیوں پر فیسکو نے جینکو ملازمین کی فری سپلائی بند کی تھی۔ تانیہ والا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق ایم این اے شہادت علی خان انتقال کر گئے۔
مرحوم سابق وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی راہیلہ شہادت کے والد تھے۔ شہادت علی خان تانیہ والا سے 4 مرتبہ MNA رہ چکے تھے۔ مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے سیاسی رہنماؤں اور شہریوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ نماز جنازہ ضلع روڈ تانیہ والا میں صبح 11 بجے ادا کی جائے گی۔ فیصل آباد جنرل ہسپتال سمن آباد میں ناقص مٹیریل کے استعمال کا الزام۔ ہسپتال افتتاح سے قبل ہی حادثات کا باعث بننے لگا۔ پنکھا گرنے سے ہسپتال میں زیر علاج مریض زخمی۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے سبزیاں پھل متاثر۔ پرنسپل سائنٹسٹ ایوب ریسرچ سینٹر فیصل آباد ڈاکٹر محمد رفیق کا کہنا تھا اس مرتبہ موسم کی کوئی بھی پیشگوئی کرنا مشکل لگ رہا ہے۔ ایسے موسم میں جڑی بوٹیاں اور بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ کسانوں کو زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ ہمارے جو پھل ہیں، پھلدار درخت ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ فروٹ بہت زیادہ ہے، لیکن یہ جو آندیاں آ رہی ہیں ان کی وجہ سے ہمیں نقصان کا خاطر خواہ احتمال ہے۔ تو کسانوں کو چاہیے کہ اگر اس دفعہ تک نہیں کیا گیا تو جو اپنے ان کے باغات ہیں ان کے ارد گرد کچھ اس طرح کی باڑیں لگائیں تاکہ آندھیوں سے بچا جا سکے۔ جھنگ میں ضلعی انتظامیہ کا گلیوں، مکانات اور کمرشل جگہوں کی نمبر شماری کرنے کا بڑا منصوبہ۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے چودھری کالونی میں سنگ بنیاد رکھ دیا۔ ہر گلی میں موجود مکانات، کمرشل دکانوں کو نمبر الاٹ کیے جائیں گے۔ صفائی اور دیگر آگاہی مہمات کے حوالے سے سائن بورڈز بھی نصب ہوں گے۔ PHA فیصل آباد کو عملے کی قلت کا سامنا۔ ڈائریکٹر ایڈمن خالد گجر پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی میں واحد ڈائریکٹر تعینات۔ باقی شعبوں میں خالی سیٹوں پر عارضی چارج سونپ کر کام چلایا جانے لگا۔ عملے کی کمی کے باعث شہر بھر میں موجود 343 پارکس کی دیکھ بھال میں شدید مشکلات۔ تعلیم سب کے لیے منصوبہ، 5 کروڑ 31 لاکھ کے فنڈز جاری۔ محکمہ خزانہ نے فیصل آباد کو 17 لاکھ 36 ہزار، جھنگ کو 16 لاکھ، ٹوبہ کو 17 لاکھ اور چنیوٹ کو 15 لاکھ روپے جاری کر دیے۔ فیصلہ حکومت کا ایک اور احسن اقدام، لرنر پرمٹ اور ڈرائیونگ لائسنس کا حصول آسان بنا دیا گیا۔ پنجاب کا ڈومیسائل رکھنے والے صوبے کے کسی بھی ضلع میں ڈرائیونگ لائسنس اپلائی کر سکتے ہیں۔ IG پنجاب کے نوٹیفیکیشن کے بعد جھنگ میں فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ دیگر اضلاع سے تعلق رکھنے والے جھنگ میں مقیم شہری پولیس خدمت مرکز امٹ آئے۔ بھتہ خور فیصل آباد بھی آ پہنچے۔ شہری سے 5 کروڑ بھتہ مانگ لیا گیا۔ بھتہ مانگنے والے نے خود کو کالعدم تنظیم کا نمائندہ ظاہر کیا۔ سنگین نتائج کی دھمکیاں۔ تھانہ سول لائن پولیس نے شہری عدیل کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا۔ آباد سمیت پنجاب پولیس کے 328 سب انسپیکٹرز کی انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی۔ IG نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ترجمان پیٹرولنگ پولیس فیصل آباد ریجن رضوان بھٹی، انچارج تحفظ سینٹر فیصل آباد گلناز خالد ترقی پانے والوں میں شامل۔ سب انسپیکٹر بشرا اور عشرت کو بھی انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ سرکل آفیسر اینٹی کرپشن ریجن شاہد سرور الوی بھی انسپیکٹر بن گئے۔ DPO ٹوبہ سید قرار حسین شہید کانسٹیبل مقبول کے گھر پہنچ گئے۔ ورثاء سے ملاقات کی، مسائل دریافت کیے۔ کانسٹیبل مقبول 2011 میں ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ جھنگ میں ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری POIO سینٹرل پنجاب فہیم عباس راہی کی پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات۔ پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کو مزید فعال کرنے پر تبادلہ خیال۔ آصف زرداری نے فہیم عباس راہی کو کارکردگی کو سراہا۔ کمشنر سلور سعید کی زیر صدارت DC's کانفرنس۔ فیصل آباد، جھنگ، ٹوبہ اور چنیوٹ کے ڈپٹی کمشنرز نے شرکت کی۔ کمشنر نے شجرکاری، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی اور ڈیولپمنٹ اسکیموں بارے بریفنگ لیتے ہوئے ریونیو افسران کی کارکردگی پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایات کر دی۔ کسانوں کو بہتر کوالٹی کی زرعی ادویہ کی فراہمی اور کپاس کی کاشت بارے اہم اجلاس کی بھی صدارت۔ سلور سعید نے جاری اور غیر معیاری ادویہ فروخت کرنے والے ڈیلرز کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔
ٹوبا ٹیک سنگھ میں ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد کی زیر صدارت اجلاس، پیٹرول پمپس کے NOC کے اجرا کے معاملے کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں 4 پیٹرول پمپ مالکان کی جانب سے NOC کے حصول کے لیے درخواستیں دی گئیں، جن میں سے 3 پیٹرول پمپ مالکان کو NOC جاری کر دیے گئے۔ جنگ میں تعطل کا شکار ریونیو کھلی کچہری کا ایک بار پھر سے آغاز، ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی کھلی کچہری، سائلین کے مسائل سنے، حل کے لیے احکامات جاری۔ پنجاب فشریز شناوا ٹیم کا فیصل آباد ڈویژن کا دورہ، ٹیم میں ڈپٹی ڈائریکٹر یوسف بٹ کے ہمراہ دورہ کیا۔ دورے کا مقصد جدید طرز پر ہونے والی تلاپیا مچھلی کی پروڈکشن کا جائزہ لینا تھا۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے وفد کا آسٹریلیا کے شہر میلبورن کا دورہ، وفد نے روٹری کلب انٹرنیشنل کے کنونشن میں پاکستان کی نمائندگی کرے گا۔ وفد میں بابر شہزاد، سعید اقبال اور حاجی گلزار شامل ہیں۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد میں پہلے خواجہ سرا اسکول کا آغاز، افتتاحی تقریب میں CEO ایجوکیشن کاشف ضیاء، فوکل پرسن نیاز احمد تبسم، اسسٹنٹ ڈائریکٹر عبدالغفار، DC آفس نمائندہ صادق سواتی، ڈپٹی DO حنا ریاض کی شرکت۔ خواجہ سراہوں کو ہفتے میں 3 دن کلاسز میں انگلش، اردو اور ریاضی پڑھائی جائے گی۔ محکمہ تعلیم اور ٹیپٹا کے تحت گرمیوں کی چھٹیوں میں ٹیکنیکل سکلز کورسز کی گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سمن آباد فیصل آباد میں تقریب، کمشنر سلور سعید، CEO ایجوکیشن کاشف ضیاء، ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر کلثوم اختر اور دیگر کی شرکت۔ دار ارقم سکولز فیصل آباد کے رفاع انٹرنیشنل کالج سرگودا روڈ میں ایوارڈ تقریب، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز اور سیکرٹری بورڈ ڈاکٹر حبیب الرحمان، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سکول سردار محمد ساجد، ریجنل ڈائریکٹر دار ارقم سکولز ڈاکٹر امتیاز احمد شیخ، ڈائریکٹر رفاع انٹرنیشنل کالج سرگودا روڈ محمد دانش ایڈوکیٹ کی خصوصی شرکت۔ 12 طلباء کو حفظ قرآن مکمل کرنے پر سرٹیفکیٹ اور شیلڈز دی گئی۔